بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، احد افروز ٹی وی کی جانب سے ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے تھے، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مبعوثی کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، شام، مصر سے لے کر لبنان، فلسطین تک اسلام کی دعوت پھیلائی۔ پھر اپنے مشن کی تکمیل آپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور شام و فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم کو ایک عرصے تک اللہ کی توحید کا متعلق بیانات دیے اور دعوت دی، مگر آپ کی قوم نے آپ کی پیروی کرنے کی بجائے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ اپنایا اور آپ کی دعوت توحید سے لاجواب ہونے پر وہی رویہ اپنایا جو ہر شخص اور متکبر شخص شکست خور ہونے کے بعد اپناتا ہے۔ لہذا مشرک قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بری چال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ اور پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا۔ وہ لوگ آپ سے بحث و مناظرہ کے میدان میں آپ سے شکست کھا گئے اور ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہی اور نہ شبہ جسے دلیل کا رنگ دے کر پیش کیا جا سکے، تو انہوں نے حماقت اور سرکشی پر مبنی اپنے مذہب کی تائید کے لیے قوت اور اقتدار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر سے خاص تدبیر کو غالب کر کے اپنی برہان کو پختہ ثابت کر دیا، جیسا کہ سورۃ انبیاء میں ارشاد ہے، اور اگر تم نے اس کا انتقام لینا ہے تو اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اور ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور حضرت ابراہیم کے لیے موجب رحمت بن جا۔ ان لوگوں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ ناظرین گرامی، واقعہ کچھ یوں ہوا کہ انہوں نے ہر جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ یہی منت مانتی کہ مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اپنا اتنا ایندھن دوں گی، لیکن پھر انہوں نے ایک وسیع اور ہموار جگہ میں اتنا ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تو وہ بھی جل کر خاکستر ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھا جو ہیزن نامی ایک کردی آدمی نے بنائی تھی۔ یہ آلہ سب سے پہلے اسی شخص نے بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ پھر لوگوں نے آپ کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس دی گئیں۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ، تمہارے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک، صرف تیری ہی تعریف ہے، اور اس جہان میں کسی بھی جہان میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس منجنیق میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا، اور آپ فرما رہے تھے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔
بخاری میں حضرت عبداللہ بن حضرت عباس سے روایت، انہوں نے فرمایا یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمائی جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ کفار نے تمہارے لیے ایک لشکر کثیر جمع کیا ہے، سو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو اللہ کافی ہے اور اللہ ہی بہت بڑا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور ان کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، اس کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا ابراہیم آپ کی کوئی حاجت؟ آپ نے فرمایا آپ سے تو کوئی کام نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے بارش کا فرشتہ کہنے لگا مجھے کب حکم دیا جائے اور میں بارش برسا دوں، لیکن اللہ کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا۔ سورۃ الانبیاء میں ذکر ہے ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ کو اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دن پوری دنیا کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ بندھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی ان ایام سے جو آگ میں گزارے زیادہ خوشگوار کہیں نہیں گزری۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فتح ہوئی اور کفار نے فتح حاصل کرنا چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کفار کو شکست سے دوچار کیا۔ ان کفار کا فاتح ہونے کے بجائے پستی اور رسوائی مقدر بنی، انہوں نے غالب آنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے۔ جی ناظرین گرامی، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کر کے دوستوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔